غزوہ بن المستلق کے موقع پر علاقائیت اور قومیت کی بنیاد پر لشکر اسلام کا مہاجرین اور انصار کی تقسیم اور عبداللہ بن ابی کا کردار، فتنہ انگیزی، شرپسندی۔ پچھلے لیکچرز میں اس بار بات ہوئی تھی کہ کس طرح عبداللہ بن ابی نے اپنا منافقانہ کردار ادا کرتے ہوئے غزوہ بن المستلق کے موقع پر لشکر اسلام میں دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کی تھی اور مہاجرین اور انصار کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دخل اندازی اور وقت پر پہنچنے کی وجہ سے اس کی لگائی ہوئی آگ فوراً بجھ گئی، ورنہ انتہائی فساد پیدا ہوتا۔ اور اس سے آج ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ تو غزوہ بن المستلق کے موقع پر عبداللہ ابن ابی نے اس نعرے کو آواز دی کہ اے معاشر الانصار اور یا معاشر المہاجرین، یعنی مہاجرین کے گروہ اور انصار کے گروہ، اور اسی بنیاد پر انصار اور مہاجرین ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے اور قریب تک کہ لڑائی شروع ہو جاتی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچ کے آپ نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد یہ جاہلیت کے نعرے آپ کس طرح لگا سکتے ہیں، یہ غلیظ نعرے آپ کس طرح لگا سکتے ہیں، یہ بدبودار نعرے، یہ افتراق کے نعرے آپ کس طرح لگا سکتے ہیں؟ اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا اسی قسم کے نعرے لگانے کی یا خود کو علاقائیت اور قومیت کی بنیاد پر تقسیم کرنے کی، جس میں ہمارے لیے درس یہ ہے کہ آج جو بھی علاقائیت کی بنیاد پر نعرہ لگاتا ہے یا قومیت کی بنیاد پر یا لسانیت کی بنیاد پر، تو یہ انتہائی غلیظ نعرہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انتہائی برا قرار دی ہے۔ لیکن دوسری جانب انہی نعروں سے اگر کوئی سیاسی فائدہ لینا چاہتا ہے، جس طرح عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے لینے کی کوشش کی تھی، تو یہ سیاسی قائد جو اسی قسم کے نعرے لگاتے ہیں یا اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں قوم پرستی کے نام پر، قومیت کے نام پر، علاقائیت کے نام پر، تو یہ عبداللہ ابن ابی کی نسل سے ہے اور انہی کے پیروکار ہے، منافق ہے، مطلب منافق ہے۔ یہاں پر ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ہے اپنے قوم کی نمائندگی کرنا، اپنے علاقے کی نمائندگی کرنا، اپنی قوم کا سردار اور قائد بننا، اپنے قوم کی مفادات کی حفاظت کرنا، ان کی مسائل کو اجاگر کرنا اور ان کے لیے بات کرنا، یہ الگ بات ہے، اور اسلام کی روح سے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے، فرمودات فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ درست ہے اور صحیح ہے۔ اور دوسری بات، قومیت کی بنیاد پر اپنی قوم کو دیگر اقوام سے، دیگر قوموں سے الگ کرنا اور اسی کی بنیاد پر اپنے قوم کے دلوں میں دوسری قوموں سے نفرت پیدا کرنا، تعصب پیدا کرنا، دشمنی پیدا کرنا، یہ سراسر اسلام کے منافی اور انتہائی غلیظ اور ناکارہ خراب پہل ہے، کام ہے۔ تو اسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو بات واضح ہو گئی، باقاعدہ انصار کے بھی اپنے سردار تھے، پھر انصار کے اندر اوس کے بھی اپنے سردار تھے، قبیلے خزرج کے بھی اپنے سردار تھے جو ان کی نمائندگی کرتے تھے، ان کے لیے بات کرتے تھے، مہاجرین کے اپنے سردار ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح قبائل عرب میں سے جو قبیلہ ایمان لے آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ان کے سردار بناتے تھے، تاکہ وہ ان کے مسائل کو، تاکہ وہ ان کی فکر کو، ان کی سوچ کو، ان کے مطالبات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ریاست مدینہ کے سامنے اچھی انداز میں پیش کرے، یا اگر ان سے صلاح لینا ہوتا، اسی قوم کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنا ہوتا، تو سرداروں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی سے بات کرتے اور پھر وہ اپنی قوم تک وہ بات پہنچاتے۔ تو بات واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں اپنی قوم کی نمائندگی کرنا، اپنی قوم کا سردار بننا، ان کے مفادات کا محافظ بننا اور ان کے حقوق کی حفاظت کرنا، ان کے لیے آواز اٹھانا ٹھیک ہے، لیکن اسی قومیت یا علاقائیت کی بنیاد پر اپنے قوم کے دلوں کے اندر
دیگر قوموں سے نفرت پیدا کرنا، تعصب اور دشمنی پیدا کرنا، یہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کے نقش قدم پر چلنا ہے اور اسلام کے تناظر میں انتہائی غلیظ فعل اور اقدام ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن ابی نے اس موقع پر یہ اعلان کی تھی کہ آپ دیکھیں یہ مہاجرین آپ کے پاس آئے تھے، یہ رسول آپ کے پاس آیا تھا جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بے سر و سامانی کی حالت میں، ان کو کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا، ان کے سر کا سایہ نہیں تھا، لیکن آپ نے ان کو پناہ دے دی، ان کو جگہ دے دی، اور پھر اپنی اموال اور گھر بار میں ان کو شریک کیا، اپنی جائیدادوں میں ان کو شریک کیا، آپ کے مال کھاتے ہوئے، آپ کی جگہوں میں، آپ کی زمین پر، آپ کے علاقے میں رہائش اختیار کرنے کے بعد آج ان کی جرت کے انصار کے اور آپ کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ بڑی قابل تحقیق بات ہے، قابل غور نکتہ ہے۔ اگر مہاجرین اور انصار کی تاریخ کو آپ دیکھیں اور پھر ان کے درمیان مواخات مدینہ بھائی چارے کے رشتے کو آپ دیکھیں، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ مہاجرین جب انصار کے پاس آئے تھے اور انصار نے اپنی اموال، اپنی گھر، اپنی جائیداد ان کے سامنے پیش کی اور ان کے ساتھ تقسیم کرنے کی خواہش ظاہر کی، تو مہاجرین نے ان کی پوری احسان کا اقرار کی، ان کی شکر گزاری کی، لیکن کوئی بھی مہاجر کسی انصاری کی مال کو، ان کی گھر کو، ان کی جائیداد کو لینے کے لیے یا اسے اپنے پاس رکھنے کے لیے راضی نہیں تھا، بلکہ محنت کی بنیاد پر انصار کے ساتھ ان کی زمینوں میں محنت کر کے، ان کے کاروبار میں ان کے ساتھ محنت کر کے اسی محنت کی کمائی کھاتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مہاجر ہے، مہاجر صحابی ہے، قریشی ہے، اس کے بھائی حضرت سعد بن ربیع مواخات کی بنیاد پر انصاری ہے، انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنی مال کو پیش کی، اپنی جائیداد کو پیش کی اور اسے تقسیم کرنے کی خواہش ظاہر کی، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا کہ تیری مال میں اللہ تیرے لیے برکت پیدا فرمائے، اللہ آپ کو خوش رکھے، لیکن مجھے فقط اتنا کر کہ بازار کا راستہ دکھا، میں ایک تاجر بندہ ہوں، بازار میں جا کے محنت مزدوری کر کے، کاروبار روزگار کر کے خود کماؤں گا۔ اور پھر بازار روانہ ہو گیا اور تجارت کو اپنا ذریعہ معاش بنایا، اور پھر تاریخ شاہد ہے کہ عبد الرحمن کا نام ان چند گنے چنے بڑے سرمایہ داروں میں تھا۔ آپ دیکھیں اسی طرح مہاجرین کی پوری تاریخ آپ دیکھیں تو انہوں نے مفت میں انصار کا مال کھانا قبول نہیں کیا، اگر ہوتا تو آج اسی طرح یہ عبداللہ ابن ابی کا یہ دعویٰ، یہ طعنہ اپنی جگہ پہ پھرتا اور وہ مزید عیب دلاتا مہاجرین کو کہ ہم نے آپ کو کھلایا اور پلایا، حالانکہ اس کی یہ بات غلط تھی۔ مہاجرین نے مفت میں کسی کا مال نہیں کھایا، اور یہی وجہ ہے کہ اپنے ہاتھوں پہ، اپنے بازو کے بل بوتے پر محنت مزدوری کرتے ہوئے، کماتے ہوئے، اپنی ہاتھ کی کمائی پھر خود کھا کے مہاجرین اور اپنے بچوں کو کھلا کے پھر وہ ریاست مدینہ کے حکمران اور والی بن گئے، قائدین بن گئے، اور پھر یہی انصار ان کے مشیر اور معاون بن گئے۔ تو ایسے یہ بات ثابت ہو گئی کہ دنیا میں کوئی بھی ایسی قوم قیادت کے قابل نہیں ہو سکتی، امامت کے قابل نہیں ہو سکتی، کوئی بھی قوم بڑا مقام حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے ہاتھ کی کمائی نہ کھائے، اپنی محنت کی کمائی نہ کھائے، حلال کا نوالا نہ کھائے۔ لہٰذا سماج کے اندر وہ طبقات یا وہ طبقے یا وہ لوگ جو دوسروں کے ہاتھوں کے کمائی ہوئی روٹی کھاتے ہیں، ان کی خیرات اور زکوٰۃ اور اسقاط کھاتے ہیں، ان کے سامنے خات اور جولی پلاتے ہیں، بے شک ان کی پیٹ کا آگ تو بجھ سکتا ہے، ان کے پیٹ تو بھر سکتے ہیں، ان کے تن تو لباس سے ڈھانپ سکتی ہے، زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی یہ لوگ قائد نہیں بن سکتے، امامت کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتے، کیونکہ خیرات اور زکوٰۃ کھانے والے کبھی قائدین نہیں بن سکتے، امت کی رہنمائی نہیں کر سکتے، امت کو لیڈ نہیں کر سکتے۔ جس طرح جنگل کا شیر اسی لیے بادشاہت کرتا ہے جنگل پر، اس کا رعب ہوتا ہے کہ وہ اپنی خاط کی کمائی کھاتا ہے، اپنا شکار کھاتے ہیں، اور جس دن وہ شکار کرنے سے عاجز آ جائے، شکار کرنے کے قابل نہ رہے،
تو پھر وہ جنگل کے گیدڑوں کے اور لگڑ بگڑ کی خوراک بن جاتی ہے، اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کے لیے اس بات میں عبرت ہے کہ دوسروں کے سامنے خاد پلانے، جولی پلانے اور ان کی خیرات اور زکوٰۃ اور صدقات کھانے سے بہتر ہے کہ وہ اپنی ہاتھ کی کمائی ہوئی سکی روٹی کھا لے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، ان کے گھر والوں کے لیے بھی بہتر ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی بنیاد پر یہ نعرے کہ اے معاشر المہاجرین یا معاشر الانصار، یہ جاہلیت اور غلیظ نعرے، اور پھر یہ نعرے انصار اور مہاجرین کے اندر پھیل گئے، ان کے درمیان جو محبت تھی، جو الفت تھی، جو تعاون اور بھائی چارہ اور اخوت کا رشتہ تھا، وہ بھی ایک وقت کے لیے، ایک ساتھ کے لیے بھول گیا۔ لہٰذا امت کے لیے یہ چاہیے کہ اسی طرح فتنہ پرور اور شرانگیز نعروں سے خود کو بچائے، اسی طرح افواہوں سے خود کو بچائے، اور انہی افواہ اور اشتعال انگیز نعروں کی بنیاد پر اشتعال میں آ کر کوئی قدم اٹھائے تو یہ ممنوع ہے، سیرت کے حوالے سے حرام ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اس واقعے کا پتہ چلتا ہے اور آپ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں چشمہ مرسی پر، اور دیکھتے ہیں کہ انصار اور مہاجرین ایک دوسرے کے خلاف سب آرا ہے اور لڑنے کے لیے تیار ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا اور کہا کہ غلیظ اور جاہلیت کے نعرے ہیں، ان کو باز رکھا۔ لیکن اس موقع پر آپ دیکھیں کہ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا نہیں کہا، کسی کو ملامت نہیں کیا، کسی کو سزا نہیں دی، کسی کے بارے میں برا بلا نہیں کہا، بلکہ نعروں کو برا کہا، اور پھر مزید قیل و قال اور انویسٹیگیشن اور مزید تفتیش میں پڑنے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہاں سے کوچ فرمایا تاکہ مہاجرین اور انصار کو مزید وقت نہ ملے اسی قسم کی باتوں پر، موضوع پر، عنوانات پر گفتگو کرنے کی۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایک قائد کے لیے ضروری ہے کہ اسی طرح سخت موقعوں پر بھی وہ بجائے اس کے کہ کسی کو سزا دینے کی سوچے، قیل و قال میں پڑ جائے، تفتیش میں پڑ جائے، وہ صبر کا مظاہرہ کرے، کیونکہ اس حالت میں جتنا بے صبری کریں گے، جتنا اس میں انگلی ڈالیں گے، اتنے مسائل پیدا ہوں گے۔ بلکہ ضروری ہے کہ امت کی توجہ آپ ہٹا دے اسی قسم کی موضوعات سے۔ اور ایک بڑی بات جو اس واقعے میں سامنے آ گئی وہ یہ تھی کہ عبداللہ ابن ابی کی فتنہ پروری، شر انگیزی کو دیکھتے ہوئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نازیبا الفاظ کہنا یا گستاخی کرنا کہ ہم مدینہ جا کے ذلیل آدمی کو نکالیں گے، تو اس قسم کی باتیں جب آپ کے بیٹے، جب عبداللہ ابن ابی کے بیٹے اسی کے نام پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انتہائی ناراض اور سخت غصہ ہو گیا اور مدینے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ جب بنو المستلق سے واپسی پر یہ لشکر اسلام مدینہ پہنچا اور اس کا باپ عبداللہ ابن ابی نے مدینے کے اندر داخل ہونا چاہا تو دروازے پر اس کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس منافق باپ کے گریبان پکڑ کے کہا کہ آج اس وقت تک آپ مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے جب تک آپ یہ نہ کہیں کہ میں بے عزت آدمی ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت دار آدمی ہے۔ بہرحال اپنے بیٹے سے مجبور ہو کے اپنی جان کا خوف کھاتے ہوئے اب رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے جب یہ کہا کہ میں ذلیل آدمی ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی عزت دار ہے، تب بیٹے نے باپ کا گریبان پکڑا اور پھر کہا کہ اس وقت تک آپ مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی داخلے کی اجازت نہ دیں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی اور آپ نے اجازت دے دی، عبداللہ ابن ابی کی مدینے میں داخلی کی، تب بیٹے نے باپ کا راستہ چھوڑ دیا۔ ایک عجیب منظر ہے کہ اسی رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کا بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول، میرے باپ نے گستاخی کی ہے آپ کی شان میں، اگر آپ کی اجازت ہے اور آپ کا حکم ہے، چاہتے ہیں آپ کہ میں آپ اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اجازت دے دے، میں اپنے باپ کا سر کاٹ کے اپنے قدموں میں پیش کروں گا۔ البتہ میری درخواست ہے کہ میرے والد کو کسی اور کے ہاتھوں سے قتل نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ پھر میرے والد کا قاتل راستے میں مجھ سے ملے، میری آنکھوں کے سامنے آ جائے اور اپنے والد کے قاتل کو دیکھتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ میرے دل میں کچھ ہو جائے۔
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اسے قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی قابل تحقیق جگہ ہے، موقع ہے، لمحہ ہے کہ باپ دشمن اسلام ہے اور بیٹا پیدائی اسلام، جان نثار اسلام ہے۔ اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پہل نے امت پر یہ بات ثابت کر دی کہ اسلام کے راستے میں، دین کے راستے میں، رسول کے لیے، اسلام کے لیے کسی رشتے کا کوئی خیال نہیں رکھا جائے گا، چاہے یہ رشتہ باپ کا ہو یا بیٹے کا ہو یا بھائی کا ہو یا دیگر رشتہ دار کا ہو۔ جب بات اسلام کا آ جائے، جب بات مذہب کا آ جائے، جب بات رسول کی ناموس کا آ جائے، پھر کسی کی پرواہ نہیں کی جائے گی، فقط اسلام اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتبار ہوگا اور اسی کا خیال رکھا جائے گا۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے پر سننے، پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔